بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ یا رب العالمین، آپ کے بندہ مومن پر دنیا میں تکلیفیں بہت آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا اور فرمایا کہ یہ میں نے اسی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رب العالمین، اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر قیامت تک چہرے کے بل چلتا رہے، اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں لیکن اس کا ٹھکانہ یہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، آپ کے بندہ کافر کے لیے دنیا میں وسعتیں بہت ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا اور فرمایا کہ یہ میں نے اسی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، اگر کسی شخص کو پیدائش سے لے کر قیامت تک دنیا کی تمام نعمتیں دی جائیں لیکن اس کا ٹھکانہ یہ ہو تو گویا کہ اس نے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انسان کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کر کے جنت میں اپنے داخلے کو یقینی بنا لے۔ دنیا میں جتنی بھی آسائشیں ہیں، جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے کہ دنیاوی کامیابی ایک ثانوی چیز ہوا کرتی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے اپنے لیے جنت میں داخلے کو یقینی بنا لے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرے تو چاہے بظاہر وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، ہم اپنے معیار میں جس کو کامیابی سمجھتے ہیں اس معیار کے مطابق وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا اخروی ٹھکانہ جہنم ہے تو گویا اس نے سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مشقتیں بسر کرتا رہے، مشقتیں اٹھاتا رہے، فاقہ کشی کا شکار رہے، لیکن اللہ کا اطاعت گزار ہو اور اس حالت میں وہ زندگی بسر کرے، تو جب وہ مر کر قبر میں اترے گا اور قبر میں اس کو راحتیں ملیں گی تو قبر کی راحتوں والی زندگی کا پہلا لمحہ اس کو دنیا کی تمام مشکلات بھلا دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے دنیا میں عیش و عشرت میں زندگی بسر کی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس نے اپنے دن گزارے ہوں، تو جب وہ مر کر قبر میں اترے گا تو قبر کی سختی والی زندگی کا پہلا لمحہ اس کو پوری زندگی کی عیش و عشرت بھلا دے گا۔ تو حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں اپنے لیے داخلے کو یقینی بنائے۔ یہی پیغام اس روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے بندہ مومن پر دنیا میں مشکلات بہت آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو آزماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں اور اس کے بعد جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتا ہے اسے مختلف آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کے بندہ مومن پر مشکلات بہت آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دکھائی اور فرمایا کہ اگر مشکلات آتی ہیں تو ٹھکانہ اس کا یہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اس ٹھکانے کو حاصل کرنے کے لیے تو جتنی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور اپنے الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک چہرے کے بل چلتا رہے، ہاتھ پاؤں اس کے کٹے ہوئے ہوں، اس حالت میں اتنی طویل زندگی گزارے لیکن یہ زندگی گزار کر وہ جنت میں چلا جائے، تو گویا اس نے دنیا میں کوئی مشکل سودا نہیں کیا، وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ مشکل گزار کر جب جنت ہی جانا ہے تو جنت کی آسائشیں وہ مشکلات انسان کو بھلا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر دنیا میں آسائشیں گزارے لیکن اخروی ٹھکانہ جہنم ہو تو جہنم کی مشکلات انسان کو دنیا کی آسائشات بھلا دیتی ہیں۔ تو یہ جو میرے اور آپ کا معیار ہے کامیابی کا، اس سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے، اور کامیابی صرف وہی ہے جسے قرآن کریم کامیابی کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔